الرحمن الرحیم قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کا انعام یافتہ بندہ جو ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی فضیلت جو ظاہر ہوئی ہے وہ ماں باپ کی خدمت گزاری کی وجہ سے، ماں باپ کے ادب کی وجہ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہا ہے کہ مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کہ بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، نیک صالح ماں باپ نصیب ہو جائیں اور ایمان کی اور نیک اعمال کی نعمت مل جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر وہ بندہ یہ آرزو کرتا ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے، میرے عمل سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے، مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا کر، نیک عمل کی توفیق عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، نیک ایسے عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، جائز عمل ہوتے ہیں، یا وہ اعمال جن کا اللہ پاک نے حکم دے رکھا ہے، ان کی بجا آوری سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اللہ کے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں۔ تو وہ بندہ عرض کر رہا ہے کہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ اللہ اکبر۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا ہوں۔ بندے کی سوچ کا، اس کی نیچر کا پتہ چلتا ہے اس کی آرزوؤں سے، اس کی خواہشات سے پتہ چلتا ہے، اس کے نظریات کا، اس کے عقائد کا۔ یہ جو آرزویں یہاں کی گئی ہیں، یہاں دنیا نہیں مانگی گئی، یہاں زمین و مکان نہیں مانگے گئے، یہاں اللہ کی رضا کے لیے جو مناسب اعمال ہیں ان کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ بندہ ہے، یہ ہے وہ خوش نصیب جس کی اچھی عمل کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ عمل جو ہوتا ہے نا جی، عمل، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی عمل اللہ کی شایان شان کر دیا ہے۔ ہم نے صرف حاضری دی ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری نماز ایسی نماز ہے
کہ جو نماز کا حق ادا ہو سکا، یقیناً ایسا نہیں ہے. ہم بہت کمزور ہیں. احسان کے مقام پر فائز ہو کر جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، تو رب کی عبادت اس طرح کر، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تیرے سامنے ہے. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر اتنا رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹا درجہ ہے. اگر یہ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں کوئی اور ہمارا دھیان نہیں جا سکتا. جب یہ بھی ذہن میں ہونا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی خیال پکا ہونا، تو اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. تو ہم تو ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں، نماز میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں. اس لیے بس ہمارا تو اتنا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ بس آ گئے، وہ دیکھ لے کہ بس آ گئے، ہمارا تو یہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے وہ لوگ جن کی یہ آرزویں ہیں، یہ خواہشیں ہیں، جن کے نظریات ہم کو راضی کرنے کی ہیں، جن کی تمنائیں ہم کو خوش کرنے کی ہیں، ان کے نیک اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے اس کا بہت بڑا انعام کہ ہماری غلطیوں کو معاف. جو ہر وقت ہم غلطیاں کرنے والے لوگ، اللہ اکبر، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنتیوں میں سے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کرتے ہیں جن کے یہ نظریات ہوتے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے کہ ان کو نیکوں میں شامل کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہے. یہ ماں باپ کے ادب و احترام کے صلے میں یہ سارے رتبے عطا فرمائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ